بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جہاں سے مناس۔ آج جیسے کہ پورا پاکستان ایک غم کی لہر سے گزر رہا ہے، ایک غم کا سامنا ہے اور ایک ایسا اندوناک واقعہ جس سے الفاظ شاید نہیں ملتے کہ میں بیان کر سکوں۔ خدا گواہ ہے کہ وہ میری زینب ہی تھی، وہی میری زینب تھی جو اس کچرے کے ڈھیر پہ پڑی ملی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، کوئی لگی لپٹی باتیں نہیں ہیں۔ آج ہم موجود ہیں مدینہ المنورہ کے میران ریسٹورنٹ پہ اور ہم کوشش کریں گے کیونکہ پاکستانی سیاست جو ہے اور پاکستانی معاملات جو ہیں وہ پاکستان کا ایک کلچر رہا ہے کہ ڈھابوں پہ ریسٹورنٹس پہ بیٹھ کے ڈسکس ہوتے ہیں، تو ہم نے کوشش کی ہے کہ اوورسیز پاکستانی کا موقف بھی اس حوالے سے پاکستانی قوم کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے آج کے پینل میں موجود ہیں فردوس جمال صاحب، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں۔ ان کا کہا جو ہے ایک بڑا معنی رکھتا ہے، ماشاءاللہ ایک بڑا نام ہے سوشل میڈیا کا، بڑی گہری بات کرتے ہیں، مختصر اور جامع بات کرتے ہیں، الفاظ کو کوزے میں بند کرنے کا ہنر بخوبی جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں گے عبداللہ عالمزیب صاحب، وصال اردو ٹی وی چینل، سعودی عربیہ سے پہلا اردو ٹی وی چینل، اور اس کے ہوسٹ ہیں، ماشاءاللہ 2 پروگرام کرتے ہیں اور ایک بڑا نام ہے، بڑی ویلیو ہے ان کے کہے گی، ایک اچھا تجزیہ کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ ریسٹورنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں جو پاکستانی حضرات آ رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے ان کی کیا رائے ہے اور وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور ہمیشہ سے یہ موقف جاتا رہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ معیشت میں تو ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں لیکن باقی کسی معاملات میں ان کی کوئی رائے نہیں لی جاتی۔ تو میں نے اپنی اس صحافتی کیریئر میں یہ کوشش کی کہ اوورسیز پاکستانی کے حق کے لیے ایک تو آواز بلند کروں اور دوسرا اوورسیز پاکستانی کے موقف کو زیادہ سے زیادہ پاکستانی عوام کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کی ہے اور انشاءاللہ میں اس حوالے سے کوشش کرتا رہوں گا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے پینلسٹ کی طرف اور ہم ان سے ڈسکس کریں گے۔ فردوس جمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی بڑی نوازش کے جب اس وقت سردی کی شدت مدینہ منورہ میں کافی ہے، لوگ اپنے بستروں میں نیند کے آغوش میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، تو وہ اس اہم معاملے پہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس اہم موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے انہوں نے وقت دیا۔ درد دل رکھنے والے انسان ہیں، ان کی آج کی تحریریں آج کے دل کے ان کی جو دل کا غم تھا اس کی ترجمانی کر رہی تھی، تو ہم نے یہ ضروری سمجھا کہ ایک ایسے شخص کو مدعو کیا جائے اور ان سے بات کی جائے، ان کا موقف جو ہے وہ پاکستانی قوم کے سامنے رکھا جائے۔ بہت شکریہ فردوس جمال صاحب، آپ نے وقت دیا اور رات کے اس پیر آپ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی جہانزیب بھائی، آج کا جو سانحہ ہے سب سے پہلے تو اس پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو المناک ہے، بہت شرمناک ہے اور بہت افسوسناک ہے، اور خاص کر مجھے یہ لگ رہا ہے آج کے سانحے کے بعد کہ ہمارے سماج سے، ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے سے جو انسانیت ہے اور جو انسان ہے وہ ابدی طور پہ ہمیشہ کے لیے کوچ کر گیا ہے، ہجرت کر گیا ہے۔ اور اس سانحے کے بعد چونکہ پاکستان پورا ملک جو ہے ایک سوگ کی سی کیفیت میں ہے، ایک دکھ کی کیفیت میں ہے، ایک الم کی کیفیت میں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو اپنے ملک سے باہر ہیں، جن کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے اور پاکستان کے لیے دھڑکتا ہے اور پاکستان کے دکھ اور غم کو وہ برابر محسوس کرتے ہیں یہاں پہ، تو وہ بھی بالکل ایک عجیب کیفیت میں ہے۔ خاص کر اس سانحے نے ہم سب کو اتنا اداس کر گیا ہے۔ میں حرم سے نکل رہا تھا کوئی مغرب نماز پڑھ کے، تو باہر نکلا، کچھ پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی شریف سے، تو میں کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، تو وہ اس عمرے پہ آئے ہوئے تھے، وہ بھی اس معاملے کو ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ جو والدین تھے زینب کے وہ بھی عمرے پہ آئے ہوئے تھے اور وہ یہاں سے آج گئے؟ جی بالکل، ان کے والدین بھی عمرے پہ آئے ہوئے تھے، اور بہت ہم جب دیکھتے ہیں یہاں پہ عمرے کے لیے جو آتے ہیں ان کے ہم شاپنگز کراتے ہیں، ان کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کے لیے یہاں سے بہت سارے تحفے تحائف خریدتے ہیں، بہت ساری چیزیں خریدتے ہیں۔ زینب کے والدین نے بھی خریدا ہوگا ان کے لیے تحفے تحائف خریدا ہوا، تو یہ ایک مطلب ایسے کہ الفاظ ساتھ نہیں دے رہے ہیں کہ آج کے اس سانحے پہ کچھ بات کرے، لیکن یہ کہ ایسے سانحے، یہ پہلا سانحہ نہیں ہوا ہے جو ہوا ہے، یا یہ آخری نہیں ہے جو ہوگا بدقسمتی سے۔ تو ایسا جب بھی سانحہ ہوتا ہے، سیاستدانوں کی طرح ہماری عوام بھی اور سوشل میڈیا میں بھی ابھی لوگ مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس سے کوئی بڑا سانحہ ہوتا ہے تو سب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہماری سوسائٹی کا ایک ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ جب کچھ سانحہ ہوتا ہے ہم کچھ 2-3 دن چیخو پکار کرتے ہیں، میڈیا پہ اس کا وویلا کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ یہی قصور تھا جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا جنسی سکینڈل ہوا، 300 بچوں کے ساتھ ریپ ہوا، ان کی فلمیں بنائی گئیں، اس میں اعلیٰ حکومتی شخصیات شامل تھیں۔
تو پھر ہم بحثیت قوم ہم نے بلا دیا، ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہماری فطرت مزاج کیوں بنتا جا رہا ہے؟ بہت اہم سوال ہے جہاں سے بھائی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم درد آشنا ہے، درد کو سمجھتی ہے، ایسے مشکل میں وہ تڑپ اٹھتی ہے، لیکن اس کے پاس کوئی راہ عمل نہیں ہوتا ہے، اس کو سجائی نہیں دیتا ہے کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے. ہم مذمت سے آگے بڑھنا ہے، ہم نے مذمت سے آگے کا کوئی اقدام کرنا ہے، عملی طور پہ کچھ کرنا ہے، اس کے تدارک کے لیے، اس کے سدباب کے لیے، اس کی طرف ہم نہیں جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کے واقعات کے بہت سارے سیکٹرز ہیں جن پہ اس کے تدارک کے لیے کام کیا جا سکتا ہے. ان میں صرف حکمرانوں کو دوش دے کے معاملہ ختم نہیں ہوگا. ان میں بہت سارے معاشرے کے ایسے کردار ہیں جو اس میں اپنا وہ رول پلے کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے مصلحین ہیں، داعیین ہیں، مبلغین ہیں، ہمارے علماء کرام ہیں کہ ہماری سوسائٹی اصل میں المیہ ہے کہ ہماری سوسائٹی قعر مذلت میں گر چکی ہے. ہم اخلاقی جو اقدار ہیں وہ جو ہے کھو چکے ہیں، ہمارا جو معاشرہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں معاشرے کے اندر نیکی اور برائی کی ایک جنگ بھی جاری ہے. تو اس برائی اور نیکی کی جنگ میں ظاہر ہے ہم میدان خالی چھوڑ دیں گے تو اس میں جو ہے نا برائی غالب آ جائے گا، برائی کا غلبہ ہوگا. تو اس پہ میں نے آج لکھا بھی اسی مسئلے کو کہ ہمارے پاس رائے عمل کیا ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے عوامل اور ایسے محرکات اور ایسے اسباب جن کی وجہ سے اس طرح کے سانحات ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں آج اس چیز کی نشاندہی کی گئی کہ بہت سارے فوش مواد دکھایا جاتا ہے، اس طرح کے معاشرے میں جو ہے وہ اس فوش مواد کی وجہ سے پھیل رہی ہے. ٹھیک ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں، بہت ساری ایسی سائٹس ہیں. لیکن کیا آپ نے جیسے آپ نے اپنے لفظ استعمال کیا کہ ہم کور مذلت میں ڈوبی ہوئی قوم ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہم جہاں اللہ کی طرف سے قہر مذلت کا ہم سامنا کر رہے ہیں وہیں قحط الرجال کا بھی سامنا کر رہے ہیں؟ کہ آپ کی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ قوم کے پاس کوئی عملی رائے نہیں ہے، کوئی عملی تجربہ نہیں ہے کہ کیا کریں؟ لوگ نکلتے ہیں، ہجوم بنتے ہیں، اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں، گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہیں، مختلف دفاتر پہ دعویٰ بولتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی عملی کام کرنے کا نہیں ہے، کوئی لیڈر انہیں نہیں مل رہا بتانے والا کہ انہیں بتائے کہ آپ نے اس وقت کرنا کیا ہے. بالکل ایسا آپ سے اتفاق کرتا ہوں. اصل میں معاشرے تشکیل پاتے ہیں پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ. ان معاشروں کو پھر صالح بنیادوں پہ آگے لے کے جانا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک پہ فار ایگزامپل اگر اس بدبخت شخص کو پکڑا بھی جاتا ہے، اس کی پھانسی بھی ہوتی ہے، تو کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے آئندہ ایسے واقعات میں کمی ہوگی. لیکن ایسے واقعات جنم دینے میں، ایسے واقعات پیدا ہونا ختم نہیں ہوں گے. چونکہ ایسے واقعات ختم کرنے کے لیے آپ کو معاشرے کو اس نہج پہ لے کے جانا ہوگا، اس کی ایسی تربیت کرنی ہوگی، ان میں وہ احساس اجاگر کرنا ہوگا جو ان کو درندگی سے بچائے. تو اس کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. بڑی نوازش جی. اب ہم چلتے ہیں کہ جیسے ہمارے ساتھ فردوس جمال صاحب تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی کیونکہ سوشل میڈیا کے آج کا زمانہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. اور سوشل میڈیا پہ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا، ان کے تعارف میں بھی بتایا کہ ان کا کہا بڑا معنی رکھتا ہے، ان کا کم کہا زیادہ معنی رکھتا ہے. اور فردوس جمال صاحب ہمیشہ گہری بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ قوم جو ہے قہر مذلت کا سامنا کر رہی ہے، اور وہیں میں سمجھتا ہوں کہ قوم جو ہے قحط الرجال کا بھی سامنا کر رہی ہے، کہ قوم کو کوئی عملی رائے دینے والا بندہ نہیں ہے، لیڈر نہیں ہے. تو ہم اس موضوع کو لے کے چلتے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہیں عبداللہ عالم زیب صاحب، پروفیسر عبداللہ عالم زیب صاحب، اور اپنے 2 پروگرامز کرتے ہیں، اپنا بڑا ماشاءاللہ ایک اچھا تجزیہ پیش کرتے ہیں. تو وہ اس حوالے سے کیا تجزیہ پیش کرتے ہیں کہ جب قوم کے پاس کوئی رہنما نہ ہو تو اس قوم کی رہنمائی کیسے کی جائے؟ عبداللہ عالم زیب صاحب ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آج کے واقعے کا ذمہ دار کسے قرار دیتے ہیں، اور جو حکومت نے اور جو ہمارے وزیر قانون صاحب نے اپنا موقف اختیار کیا، جو رد عمل دیا، اس حوالے سے ان کی کیا رائے ہے، یہ کیا سوچتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں؟ جی عبداللہ. بہت شکریہ، سلامت رہیں جہاں زیب صاحب. آج جیسے ہی اس واقعے کی خبر ملی اور پھر خبریں پرنٹ میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ جیسے پڑھتے رہے، رحمان فارس صاحب ہیں، انہوں نے ایک غزل لکھی اسی حوالے سے آج ہی، تو ان کے وہ 2 شعر سناتا ہوں. خبر میں کیوں تصویر فقط زینب کی ہے، کچرے سے جو لاش ملی ہے ہم سب کی ہے. زینب کے گھر جات اور تصویریں کھنچوا، شہر کے حاکم خبر تیری مطلب کی ہے. تو یہ صرف زینب کا قتل نہیں تھا. دیکھیں جہاں زیب صاحب، سب سے جو اہم چیز ہے، آپ نے کہا ذمہ دار کون ہے. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، لیکن شاید ہم انسان بننے کی کوشش نہیں کر رہے. تبھی ہمارے معاشرے میں انسانیت سے گرتے واقعات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے قبل آپ دیکھیں اسی علاقے میں 7 سے 12 واقعات ہو گئے. لیکن جو بھی
ہوشیار قومیں ہوتی ہیں، جو بھی ایک پلاننگ کے ساتھ جو قومیں آگے چلتی ہیں، وہ اپنے تاریخ سے، اپنے ماضی سے سبق سیکھ کے آگے جاتی ہے۔ شاید ہمارے اندر احساس نہیں ہے یا ایمان کی کمی ہے۔ احساس اسی لیے نہیں ہے کہ شاید ہمارے اپنے گھر محفوظ ہیں، تبھی ہمیں زینب جیسے بچوں کا احساس نہیں ہے۔ آج اگر زینب کے گھر والوں کے ساتھ یہ واقعہ ہے تو کل ہمارے ساتھ بھی رونما ہو سکتا ہے۔ اور حکمرانوں کے لیے تو ہمارا میسج یہی ہے کہ حکمرانی جو کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے لیے ایک آئیڈیل ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو میں عمر اس کا ذمہ دار ہوں، مجھ سے اس کا پوچھا جائے گا۔ تو چاہیے جائے کہ ایک انسان کو اس طرح ذلت کے ساتھ، اس بے دردی کے ساتھ، اس درندگی کے ساتھ اس کے ساتھ زیادتی کی جائے اور پھر اس کو قتل کیا جائے، یہ میں سمجھتا ہوں۔ اور من حیث القوم اگر ہم دیکھیں تو ہماری قومی بھی بہت بڑی ذمہ داری ہیں۔ اور دوسری جو ایک اہم چیز ہے، یہ میں اپنے پاکستانیوں سے سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک واقعے کو، ٹھیک ہے اس کو سوشل میڈیا پہ ذرا پذیرائی ملتی ہے، لیکن ایک کو لے کے دوسروں کو فراموش کر دینا۔ آج دیکھیں، آپ نے دیکھا کہ انہی جو اس کے بعد جو مظاہرین کے اوپر حکومت نے تشدد کیا اور فائرنگ ہوئی، 2 افراد اس میں قتل ہوئے، ان کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ تو ان تمام چیزوں کو لے کے اپنے حکمرانوں کے ساتھ، اپنے حکمرانوں کے سامنے ہم اپنی ایک آواز بلند کریں، کیونکہ سب کے گھر جلنے کا کچھ تو مجھے غم ہو محسوس، میرے گھر کو بھی ذرا آگ لگا دی جائے۔ دوسرے کے گھر کے جلنے کا احساس تب ہوتا ہے جب ہمارا اپنا گھر جلے۔ خدا نخواستہ اگر یہی کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہو یا ہو گیا ہو تو آپ کا کیا آپ کے احساسات ہوں گے؟ تو اسی لیے ہمیں خود سوچنا اس طرح چاہیے کہ ہم دوسرے کی جگہ اپنے آپ کو رکھیں، سوچیں، تو یقیناً پھر ہم ہر کسی کے دکھ درد کو سمجھ سکیں گے۔ بہت شکریہ جی عبداللہ عالم صاحب۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہم موجود ہیں مدینہ منورہ کے ایک ریسٹورنٹ میں، مطعم المیران، عربی میں مطعم جو ہے وہ ہوٹل کو کہتے ہیں جہاں کھانا کھایا جاتا ہے۔ تو ہم یہاں پہ پاکستانی جو حضرات موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے اس واقعے کے بارے میں جو ان کی کیا رائے ہے، وہ کیا کہتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ پاکستانی نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہ جو واقعہ ہوا ہے آج درندگی کا، بربریت کا، اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم جی۔ السلام۔ کیا نام ہے آپ کا جی؟ نبیل شہزاد۔ کہاں سے ہے پاکستان؟ سیالکوٹ سے۔ سیالکوٹ سے ہیں آپ کا تعلق ہے، اور آپ جو آج واقعہ ہوا ہے زینب والا، وہ آپ کو پتہ ہے اس کے بارے میں کوئی علم ہے؟ بالکل، فیس بک پہ ہم نے، سوشل میڈیا پہ اس کو دیکھا ہے، کافی برا ہوا ہے، اس کو اس طرح نہیں تھا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ اوورسیز پاکستانی ہیں، پاکستان کے حالات سے زیادہ واقف رہتے ہیں کہ یہ جو کچھ عرصہ پہلے سیالکوٹ میں بھی 2 بھائیوں والا واقعہ ہوا تھا، وہ بھی قوم بھول گئی، قوم نے بڑا اس وقت بھی ایک احتجاج کیا تھا۔ ہماری قوم بھول کیوں جاتی ہے بہت جلدی؟ بالکل یہی بات ہے کہ یہ حکومت اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیتی، ٹھیک ہے۔ اور ہماری جو پولیس ہے، اگر پولیس والے جو ہیں یہ بھی کوئی اتنا رد عمل نہیں اپنا پیش کرتے، تو ان کو چاہیے، ابھی جا کے لوگوں نے احتجاج کیا ہے اور یہ پولیس والوں نے ان کے اوپر سیدھی فائرنگ کر دی ہے، تو یہ بھی ایک کھلا تضاد ہے۔ یہ جو پولیس نے جو فائرنگ کی ہے، اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کی غلطی ہے، یا یہ پولیس کی ٹریننگ میں کمی ہے، یا یہ کیا آپ کی نظر میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس بارے میں؟ حکومت کی جو یہ آگے عوام ہے، ان کو آگے سے سیٹل کرنا نہیں آتا، عوام کو کس طرح آگے سے ان کو سیٹل کرنا ہے، کوئی اچھا رد عمل۔ یہ فائرنگ کرنا تو ایک سیدھا جانوں کے اوپر، یعنی آپ کے کہنے کا مقصد ہے پولیس کی ٹریننگ میں کمی ہے۔ چلیں، بہت شکریہ جی۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ اسی ہوٹل میں کام کرنے والے ایک دوست ہمارے عرفان صاحب، ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کا واقعہ جو ہوا ہے، عرفان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو زینب کے ساتھ، ایک ہماری بچی کے، قوم کی بچی کے ساتھ جو ظلم و بربریت ہوئی پاکستان میں، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہے کہ ہم اسے ڈسکس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بچی زینب ان کی نہیں، بچی ہماری بچی ہے، قوم کی بچی ہے، قوم کی بیٹی ہے۔ جس طرح ہم لوگ یہاں پہ اپنے کام پہ یہاں پہ مصروف ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بہن بھائی، ہماری ماں بہن، ہماری بیٹیاں، پیچھے کوئی بھی سیف نہیں ہے۔ ہم یہاں پہ اپنی حکومت پہ، سب کے اوپر ہم یہ ٹرسٹ کر کے خود یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی سیف کرنے والا، پیچھے سب ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ لیکن اس نے ایک 12 سال کی ننھی کلی کو جس طرح درندگی کے ساتھ مسئلہ گیا ہے، اس کے ساتھ جس طرح درندگی والا وحشیانہ سلوک کیا گیا ہے، اس کی جتنی بھی فضول مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ اور اس کے علاوہ میں تو اعلیٰ حکام سے، ارباب اختیار سے اسی بات کی ساری قوم کے ساتھ میں مل کے اپیل کروں گا کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ بہت شکریہ جی۔ عرفان صاحب نے ایک بہت زبردست بات کی کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ
تسلیم کرنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ یہ سمجھا اوورسیز پاکستانی کہ اس کی مائیں بہن بیٹیاں بچیاں ہماری جو ہیں ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں اور وہ پاکستان میں موجود ہیں، ان کے سروں پہ سایہ نہیں۔ جیسے اگر زینب کے ماں باپ 7-8 دنوں کے لیے 10 دنوں کے لیے 15 دنوں کے لیے پاکستان سے نکلتے ہیں عمرے کے گھر سے اور وہ مکہ حرمین شریفین کا سفر کرتے ہیں اور وہ پیچھے زینب کے ساتھ یہ واقعہ ہو جاتا ہے، تو ایک عام پاکستانی جو پاکستان کا ریڑھ کی ہڈی رکھتے ہیں وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اس کی ماں بہن بیٹی جو ہے وہ پاکستان میں کیسے محفوظ رہے گی۔ جہاں اوورسیز پاکستانی یہ بات کر رہا ہے کہ اس کی ماں بہن بیٹی جو ہے وہ خدا نخواستہ پاکستان میں محفوظ نہیں ہے، تو ہم کچھ اور پاکستانی جو اس ریسٹورنٹ میں موجود ہیں کھانا کھاتے ہوئے ان سے پوچھیں گے کہ یہ اس واقعے کا وہ ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں۔ جی آپ کون اور کہاں، کیا نام ہے آپ کا؟ جی میرا نام حاجی شمس مہر، آپ مدینہ منورہ سے ہوں اور پاکستان کس جگہ سے ہیں؟ پاکستان سیالکوٹ سے ہوں میں۔ سیالکوٹ سے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج کا واقعہ ہوا اس کا ذمہ دار حکومت ہے، وزیر قانون ہے، پنجاب ہے، یا پورا ملک پورا پاکستان ہے، یا ہم بحیثیت سوسائٹی اس کے ذمہ دار ہیں؟ جی میرے لحاظ سے تو اس کا جو 100% جو ذمہ دار ہے جو رانا ثناء اللہ ہے، جس کے انڈر میں پورا قانون ہے، ٹھیک ہے، جو جس کے جو چاہیے وہ کر سکتا تھا، لیکن اس میں اپنی پولیس کو اپنی پولیس کو اتنا نہیں بتایا کہ کسی پہ سیدھی فائرنگ نہیں کرنی چاہیے ان کو۔ ہم روڈ پہ آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یہ غلط کام ہوا ہے، ایک معصوم بچی کے ساتھ جو اس طرح درندوں نے کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے ہر حال میں۔ بہت شکریہ جی۔ تو ہمارے ساتھ کچھ ایک اور دوست جو ہیں وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اسی ریسٹورنٹ میں جس میں ہم کھڑے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو آج کا واقعہ ہوا، درندگی، بربریت، جو الفاظ استعمال کیے جائیں وہ کم ہیں، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہماری سوسائٹی ہے، بحیثیت پاکستانی ہم خود ہیں، ہمارا معاشرہ ہے، کون اس کا ذمہ دار؟ سر السلام علیکم سر، سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے، جو سانحہ ہوا ہے، اس کا ذمہ دار جو میں حکومت کو ٹھہراتا ہوں، کیونکہ پہلے بھی قصور میں جو واقع ہوئے ہیں گورنمنٹ نے انہیں کوئی سزا نہیں دی، تو میرا مطالبہ یہی ہے کہ ان لوگوں سے سخت سزا دی جائے، ان سے کوئی رعایت نہیں کی جائے، تو ان کو جو ہے وہ سرعام جو ہے وہ پھانسی دینی چاہیے۔ تو آپ کے ذہن میں بھی کوئی عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا ہے کہ جیسے انہوں نے بات کی ہمارے دوست عرفان نے کہ ہمیں بھی ہم اوورسیز پاکستانی ہیں تو ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہمارے خدشہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کمائی کرنے کے لیے اپنے ملک سے باہر آ گئے ہیں، تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہیں ہم انہیں غیر محفوظ تصور کرنا شروع ہو گیا۔ جیسا کہ جیسے پاکستان کے حالات ہیں ویسے اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہاں پہ مائیں بہنیں بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اقدامات اٹھائے قانون کے بارے میں اور مجرم کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ آپ کیا کہنا چاہیے؟ السلام علیکم۔ آج جو قصور میں ہوا ہے وہ بچی کے ساتھ، وہ ہماری پاکستانی بچی ہے، چھوٹی بہنوں کی طرح تھی، اور ان لوگوں نے جو درندگی سے ان کے ساتھ پیش آئے ہیں اور ان کے ساتھ برا عمل کیا ہے، میری اپیل یہ ہے پاکستانی قوم، پاکستانی گورنمنٹ سے، پاکستانی پولیس سے کہ ان کے اوپر فوکس کیا جائے اور ان کو پکڑا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے، بلکہ عبرتناک سزا دی جائے، تاکہ آنے والے وقتوں میں کوئی ایسا کوئی کام کرے تو وہ 100 مرتبہ سوچے۔ رانا نثار اللہ صاحب، ثناء اللہ صاحب، ان سے بھی اپیل کی جاتی ہے کہ سب پاکستان میں کچھ ایسا قانون نافذ کیا جائے جو یہ سانحہ دوبارہ کوئی نہ کر سکے۔ جی جیسا کہ ناظرین آپ نے سنا کہ اوورسیز پاکستانی یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی مثال سیٹ کر دی جائے کہ تاکہ دوبارہ اس قسم کے واقعات رونما نہ ہوں۔ جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوشش کی کہ ایک منفرد انداز میں اوورسیز پاکستانی کی آواز آپ تک پہنچائیں، اور جو ڈھابے اور ریسٹورنٹ کی جو سیاست ہے، جو کلچر ہے، جو بحث ہے، وہ آپ تک لے کے آئیں، اور اس حوالے سے ہم نے آج بات کیا۔ آج مہران ریسٹورنٹ میں مدینہ منورہ میں موجود تھے، تو یہاں سب سے جو اہم بات مجھے لگی کہ وہ ایک شخص عرفان صاحب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہم پاکستان سے نکل کے بیرون ملک آئیں ہیں کمائی کرنے کے لیے، روزگار کے سلسلے میں، تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہمارے گھر میں محفوظ نہیں ہیں۔ اور ناظرین اکرام ایک بات ہم یہ کہنا چاہیں گے، جیسے عبداللہ الزیب نے کہا کہ واقعات جو ہوتے ہیں وہ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، کسی ایک واقعے کو پکڑ کے اتنا اسے فوکس ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح فوکس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فوکس سے مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے زینب کے کیس کو ہائی لائٹ کیا تو وہیں پہ جو آج کے مظاہرے میں 2 مظاہرین جو شہید کر دیے گئے ہیں پولیس کی طرف سے، ان کو بھی اتنا ہی ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں سیالکوٹ کے واقعے کو بھی یاد رکھنا چاہیے، اور ہم یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہی قصور ہے جہاں 300 بچوں کے ساتھ جنسی درندگی کا پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل رونما ہوا، اور اگر ہم بحیثیت قوم اپنے واقعات کو فراموش نہ کریں، انہیں بھول جانے کی عادت نہ اپنائیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے واقعات ہمارے ساتھ دوبارہ رونما نہ ہوں۔ اپنے ہوسٹ جہاں سے مناس کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے کسی اور نئے پروگرام، نئی رپورٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک السلام علیکم۔